بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بامقصد سوچ کے ساتھ میں ہوں سارا میر. پورے ملک میں سیاسی خبریں اور سیاسی حالات جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تازہ ترین خبر جو ہے وہ ایک اختلافی نوٹ کے بارے میں ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا پر اور پوری سوسائٹی میں کچھ مسکنسیپشنز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج اس کو میں عوام کے سامنے واضح کر دوں کہ اختلافی نوٹ دراصل ہے کیا. کچھ ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں گے کہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد سے سیاسی حالات کیا ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو عدالتوں میں جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کے ریفرنسز بھی گئے, ڈیلے ٹیکٹکس بھی ہوئے, لیکن 9 فروری کو عدالت عالیہ نے, معزز عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے اور 90 دن کی ڈیٹ میں الیکشن ہونے چاہیے. اس کے بعد جو سینیریو بنا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عدالتوں کے اوپر کیا باتیں ہوتی رہیں اور سیاسی شخصیات ڈیلے ٹیکٹکس کے لیے کیا کرتی رہیں. اب یہ جو 9 رکنی بینچ ایک تشکیل دیا گیا تھا اس میں جب 23 فروری کو جو ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر اور پھر 27 فروری کو جو فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر, اس میں اس 9 رکنی بینچ میں سے جو 4 ججز تھے انہوں نے جو ایک اختلافی نوٹ لکھا اس کا متن میں سے کچھ پوائنٹس میں بتانا چاہوں گی کہ اس میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان کے سیاسی حالات جو ہے وہ بہت خراب ہیں, بہت سچویشن جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ٹھیک نہیں ہے اور معزز ججوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ادارے اور اپنی پریسٹیج کا خیال رکھیں اور وہ غیر سیاسی اور منصفانہ فیصلے دیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اداروں کو ایک دوسرے کی جو جورسڈکشن ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے, سیاسی اور جمہوری فیصلے ہونے چاہیے. اور اس طرح سے انہوں نے معزز چیف جسٹس صاحب سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ وہ ایک نئے بینچ کی تشکیل دیں, اور حاشیے میں ان ججز نے کچھ دوسرے ججز کا, معزز جج صاحبان کا نام بھی لکھا تھا. عوام پبلک کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو بات وہاں حاشیے میں لکھی جائے شاید اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہوتی. تو اس کے بعد جو ہے وہ 1 مارچ کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا, وہ اختلافی نوٹ سامنے آیا, جبکہ اس کے بعد دوبارہ جب عدالت کے اندر اپلیکیشن گئی اور اس کے اوپر الیکشن کی ڈیٹ اور الیکشن کے اوپر جب بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو ثوابدید کو استعمال کرتے ہوئے نئے بینچ کو تشکیل دیا اور 3 رکنی بینچ انہوں نے بنایا الیکشن کی ڈیٹ کے لیے اور اس کے شیڈیول کے لیے. اور جو فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ 4 اپریل کو آیا اور وہ عوام کی خواہشات اور عوام کی امنگوں اور پاکستان کے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ دے دی 14 مئی, اور اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ جو ادارے ہیں وہ اس میں فنڈز کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے جو بات کی جا رہی تھی کہ وہ نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے انہوں نے شیڈیول بھی دے دیا اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی. یہ اچھی خوشائند بات ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر فردر اپنی فیصلے کی روشنی میں اپنا کام آگے بڑھا رہا ہے, جاری کر رہا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ سیکٹری فائنینس نے اور سیکٹری جو ڈیفنس ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے, صرف 1 دن کے لیے ہے جب سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے گا اور فنڈ اسٹیٹ بینک سے لینے ہیں اور سیکٹری فائنینس نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اب اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر ان کی کارکردگی کے اوپر بات ہوگی, لیکن ابھی یہ کویسچن ہم نہیں کر سکتے. امید ہے کہ وہ معزز عدالت کے فیصلے کی روشنی میں اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیں گے. جن لوگوں کو سیاسی شخصیات کہہ لیں یا صرف چند لوگ سامنے آ رہے ہیں, اٹارنی جنرل ہیں جو اس موجودہ حکومت کا وزیر قانون ہے اور چند اور لوگ ہیں, شاید ان کی یہ دلی خواہش ہو کہ یہ فیصلہ ان کی دلی خواہش کے مطابق نہ ہو, تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوئی ایک کوشش دکھائی دیتی ہے. جہاں تک میرے ذرائع ہیں یا میری عوام سے جو گفتگو ہے اس سے یہی نتیجہ سامنے میں نے اخذ کیا ہے. خود مختار اراکین ہیں, ان کے دستخط کے ساتھ ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں کوئی خاطر خواہ بڑے بڑے جو وزراء ہیں یا جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے کوئی دستخط اس کے اوپر موجود نہیں ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 63 کے تحت جو ہے وہ کابینہ میں یا پارلیمان میں بیٹھ کر معزز ججوں کے اگینسٹ بات کرنے یا ان کے فیصلوں کے خلاف بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اداروں کو چاہیے کہ وہ دوسرے اداروں کا احترام کریں
اور بغیر بلا ضرورت جو ہے وہ ایک دوسرے کی جورسڈکشن میں مداخلت نہ کریں تاکہ پاکستان کے حالات کو استحکام مل سکے. تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو آرٹیکل 190 اور 189 اور 200 کے تحت یہ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، بلکہ آرٹیکل 204 کے مطابق جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ ویسے سامنے نہیں آیا. یہ عوام کے شعور کے لیے میں بات کر رہی ہوں. ایسا کچھ سامنے نہیں آیا، ایسے کوئی حلقوں کی طرف سے اس فیصلے کو مسترد کرنے کی جو ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں کی گئی. ان سے اس وقت گریز کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی جو گاڑی ہے وہ پٹری کے اوپر چڑھ سکے. اس کے علاوہ یہ جو استعفے کی بات آ رہی تھی معزز چیف جسٹس صاحب کے استعفے کی، تو وہ ایک غیر آئینی مطالبہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ کیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی ان کے فیصلوں کے اوپر اگر کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے کسی جانب سے، کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے یا شخصیات کی طرف سے، یہ پروف ہو جائے کہ ان کے فیصلے انڈر انفلوئنس ہیں، تو مس کنڈکٹ اور جو ہے وہ کوئی رشوت، کوئی سفارش، کوئی سیاسی انفلوئنس کے تحت اگر ایسا فیصلہ آئے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب اور معزز ادارے کے اوپر ایسا کوئی ایلیگیشن موجود نہیں ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے عدالت نے جو فیصلے میں لکھا ہے کہ 10 تاریخ تک نگران حکومت رپورٹ پیش کرے گی کہ الیکشنز کے لیے ان کی جو حکمت عملی ہے اور جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں رپورٹ دے گی، کہ فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے سیکرٹری ڈیفنس نے پرائم منسٹر صاحب کے انڈر کیا کام کیا ہے، اور جو ہے وہ سیکرٹری فائنینس نے جو ہے وہ فنڈز کے لیے اور سیکرٹری ڈیفنس نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے کیا انتظام کیے ہیں. یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن کے لیے سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے یا کوئی سیکیورٹی کے ایسے کوئی حالات موجود نہیں ہیں یا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ خطرے کی بات ہو. اور جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو کئی اداروں نے، کئی لوگوں نے کچھ آپشنز دیے ہیں، تو نگران حکومت کو چاہیے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور عدالت کے فیصلے جو کہ ملک اور ریاست کے فائدے میں ہیں اور اس کے مفاد میں ہیں اس کے اوپر غور کریں کہ فنڈز جو ہیں وہ ان کو کس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح جنریٹ کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے آپشنز ہیں ان میں دیکھیں. اور ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا جو انعقاد ہے اس کو جو ہے وہ لازمی بنائیں اور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے. اور دوسری بات میری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ عام لوگ جو ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑی تحقیق کریں، تھوڑی بات کریں. اور پاکستان میں کسی بھی اس وقت پاکستان ایمبیگوٹیز پھیلانے کے لیے اور ریومرز پھیلانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس ملک کو سٹرینتھن کرنے اور اس ملک میں نظام اور اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کریں، نہ کہ شخصیات کو کے مفاد کی خاطر یا شخصیات کو مضبوط یا کمزور کرنے کی بات کریں. تو اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں اور ملک کے لیے کام کریں، نہ کہ شخصیات کے لیے. پاکستان زندہ باد.